جماعت اسلامی ہے اس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، تو جب آپ سے پی ٹی آئی نے سپورٹ مانگی تو انکار کر دیا، کے پی میں ہو یا کہیں بھی، تو آپ لوگ ان کے ساتھ کیوں نہیں تھوڑی بہت ان کی سپورٹ کر دیتے، ان کو کیوں انکار کر دیا؟ ہم نے تو غیر مشروط طور پر ان کو آفر کی تھی، لیکن جب وہ ہماری کمیٹی جو لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، سراج الحق صاحب نے بنائی تھی، تو اس کمیٹی کے سامنے جو وہ اپنی خواہش میں تبدیلی کر کے، موقف میں تبدیلی کر کے لے کے آئے، وہ یہ تھی کہ صرف ہم کے پی میں کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ہی دن رہ گیا، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ استعفیٰ قبول کرنا ہے یا نہیں سراج الحق صاحب کا۔ مرکزی مجلس شورا کا اجلاس جو ہے دستور کی روشنی میں ہنگامی اجلاس وہ طلب کر لیا ہے، 17 تاریخ کو اسی منصورہ میں ہوگا، وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا اس کو ہم نے مسترد کرنا ہے، استعفے کو نامنظور کرنا ہے یا منظور کرنا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ نانا نوید اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون ڈیجیٹل۔ ناظرین، اس ٹائم ہم موجود ہیں ترجمان جماعت اسلامی کیسر شریف صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ جی رانا صاحب بالکل خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سر اللہ کا بہت شکر ہے، فرسٹ کلاس۔ سر پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو الیکشنز جو ہوئے ہیں، کیا سوچتے ہیں الیکشنز ایسے ہی ہوتے ہیں جمہوری سیٹ اپس کے اندر؟ نہیں، میرا نہیں خیال، الیکشن کو تو فیئر اینڈ فری ہونا چاہیے، اور ایسا الیکشن ہونا چاہیے کہ جس پر تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے نتیجے پہ اتفاق ہو۔ یہ باتیں ہم پہلے بھی کرتے رہے ہیں، مطالبہ بھی کرتے رہے ہیں، لیکن یہ تو ایسا الیکشن ہے کہ جس کو جتوانا تھا وہ کچھ زیادہ جتوا دیا گیا، ان کو بھی یقین نہیں آ رہا، یعنی عبرت ناک قسم کی جیت ان کو بھی ملی ہے، اور جن کو ہروانا تھا ان کو اتنا ہروا دیا گیا، جس میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے۔ آپ کراچی دیکھ لیں، کے پی دیکھ لیں، پنجاب کے کچھ حلقے دیکھ لیں۔ سر الیکشن کمیشن تو کہتی ہے کہ یہ الیکشن بالکل منصفانہ تھے، ہم نے بالکل فیئر ہو کے الیکشن کروائے۔ دیکھیں قوم کے سامنے ہے ساری چیز، کس طرح ساری سیاسی جماعتوں کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی، برابری کی سطح پر موقع نہیں ملا۔ اس کے بعد الیکشن ڈے پہ جو کچھ ہوا ہے، کئی ساری ایسی جگہ ہیں جہاں پہ 3 بجے تک پولنگ نہیں سٹارٹ ہوئی تھی، 11 بجے تک نہیں ہوئی تھی، 12 بجے تک نہیں ہوئی تھی، تو یہ الیکشن پر سوالیہ نشان بہت سارے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں تو نتائج جو ہیں ابتدائی طور پر شروع کیے گئے اور پھر 7-8 گھنٹے نتائج رکے رہے، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آر او کے آفس میں کسی بھی امیدوار کو یا اس کے نمائندے کو جانے کی اجازت نہیں تھی، تو یہ کس طرح کے فیئر اینڈ فری الیکشن ہے؟ اچھا سر، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا مجلس شورا، کیونکہ اب ایک ہی دن رہ گیا، آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ استعفیٰ قبول کرنا ہے یا نہیں سراج الحق صاحب کا، تو اگر تو یہی فارمولہ ہے تو سر باقی صوبوں کے بھی جو امیر ہیں پھر تو انہیں بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ دیکھیے، یہ سراج الحق صاحب کا ریزائن جو ہے یہ کسی کا مطالبہ نہیں ہے۔ سراج الحق صاحب نے پرسنلی اپنی ذاتی حیثیت میں کسی اخلاقی پریشر اور دباؤ میں کیا ہے، ورنہ جتنے وہ متحرک ہیں، جس طرح انہوں نے اس کیمپین کو لیڈ کیا ہے پورے ملک میں۔ سر وہ کون سا دباؤ ہے معذرت؟ نہیں، اخلاقی دباؤ ہے، بندہ فیل کرتا ہے کہ یہ جو چیز ہے، یہ ہم وہ مطلوب رزلٹ نہیں لے سکے، کامیابی نہیں مل سکی، تو شاید اس کی میری کوئی کوتاہی ہے، یہ ان کی اپنی ذاتی فیلنگز ہیں۔ یہ بہت بڑے پن کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، بہت بڑی شخصیات ہی کوئی اس طرح کا فیصلہ کرتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اگر رات سکر میں تھے تو صبح انہوں نے بکھر جلسہ کیا ہے، اگر وہ ایک جگہ گوادر پر آپ کو نظر آئے ہیں تو پتہ چلا جی وہ ملتان میں خطاب کر رہے ہیں، اور ملتان کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے جی کہ اسلام آباد میں میٹنگ جو ہے وہ لی ہوئی ہے، اور وہاں سے جناب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دیر بارڈر کے قریب کسی جگہ پہ کسی اپنے حلقے میں فوتگی میں پہنچے ہوئے ہیں اور خوشی غمی میں لوگوں کو شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ اتنی متحرک اور اتنا ویژن، اور جو نعرہ انہوں نے کرپشن کی بات کی تو کرپشن موضوع بن گیا پاکستان کا۔ جب انہوں نے یہ بات کی کہ حل صرف جماعت اسلامی، تو آج ہر بندہ اس پر گفتگو جو ہے وہ کر رہا ہے، اور سراج الحق صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ جس طرح سرویز نے رپورٹ کیا کہ جماعت اسلامی جو ہے ایک پاپولر جماعت بن کے سامنے آ رہی ہے، اسی طرح پاکستان کے جو ٹاپ کے کریڈیبل قسم کے 2-3-4 سرویز ہیں، اس میں آیا کہ سراج الحق صاحب پاکستان کے تیسرے بڑے قومی لیڈر بن کے جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، مختلف صوبہ جات میں ہر جگہ یکساں ان کو پذیرائی مل رہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا کچھ ہونے کے بعد، اور اپنے حلقے میں جس طرح انہوں نے الیکشن لڑا ہے، عوام نے ان سے محبت کا مظاہرہ کیا ہے، یہ کوئی عوام، میں تب سے لوگوں کے فون سن رہا ہوں، میسیجز کے جواب دے رہا ہوں، میڈیا کے دوست ہیں، دیگر دوست ہیں، وہ افسردہ ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کام جو ہے وہ سراج الحق صاحب نے ریزائن کیوں کیا ہے، ان کا تو کوئی فالٹ ہی نہیں تھا، ان کا تو بنتا نہیں تھا۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے اور یہ بہت بڑا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ تو سر یہ فیصلے پہ نظر ثانی ہو گئی ہے، کیا ان کا استعفیٰ قبول کر لیا جائے گا؟ دیکھیے فیصلہ اس چیز کا فیصلہ جو ہے وہ ہمارا دستور کہتا ہے کہ یہ اختیار مرکزی مجلس شورا کو ہے، اور سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان امیر العظیم صاحب نے مرکزی مجلس شورا کا اجلاس جو ہے دستور کی روشنی میں ہنگامی اجلاس وہ طلب کر لیا ہے۔ 17 تاریخ کو اسی منصورہ میں ہوگا۔ وہ فیصلہ کریں گے کہ آیا اس کو ہم نے مسترد کرنا ہے، استعفے کو نامنظور کرنا ہے یا منظور کرنا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے علم میں لے کے آئیں گے۔ سر یہ بتائیں کہ جو جماعت اسلامی ہے اس پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتی ہے، تو جب آپ سے پی ٹی آئی نے سپورٹ مانگی تو انکار کر دیا، کے پی میں ہو یا کہیں بھی، تو آپ لوگ سر ان کے ساتھ کیوں نہیں تھوڑی بہت ان کی سپورٹ کر دیتے، ان کو کیوں انکار کر دیا؟ نہیں، ہم نے انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جو موقف دیا تھا، ابتدائی بات ہوئی تھی، وہ انہوں نے تبدیل کی ہے۔ ہم تو غیر مشروط طور پر ہماری کوئی شرط نہیں تھی، ہم نے کہا تھا کہ قومی مفاد میں جماعت اسلامی تحریک انصاف کے جو آزاد امیدواران ہیں ان کو ہم آئینی تحفظ دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم نے تو غیر مشروط طور پر ان کو آفر کی تھی، لیکن جب وہ ہماری کمیٹی جو لیاقت بلوچ صاحب کی سربراہی میں بنائی گئی ہے، سراج الحق صاحب نے بنائی تھی، تو اس کمیٹی کے سامنے جو وہ اپنی خواہش میں تبدیلی کر کے، موقف میں تبدیلی کر کے لے کے آئے، وہ یہ تھی کہ صرف ہم کے پی میں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تو دیکھیں، ایک سیدھی سی بات ہے، جماعت اسلامی نے غیر مشروط بات کی، لیکن وہ اپنے موقف میں جب انہوں نے تبدیلی کی تو جماعت نے اپنے اداروں سے مشورہ کرنے کے بعد، ڈیسیژن میکنگ اداروں سے اور امیر جماعت سے مشورے کے بعد، لیاقت بلوچ صاحب نے ان کو بتایا کہ بھئی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کے پی میں بھی کسی اور سے کر لیں اور ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی۔ سر زرداری صاحب کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی سمیت کوئی بھی جماعت اگر ہم سے رابطہ کرتی ہے تو ہم بات چیت کرنے کو تیار ہیں، جبکہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی سے قطعاً بات نہیں ہوگی۔ سر یہ کیا کھچڑی پکا رہے ہیں؟ دیکھیے زرداری صاحب ظاہر ہے ایک سینئر سیاستدان ہیں، ان کا ایک اپنا طریقہ ہے سیاست کا، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پہ ان پارٹیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو لوگ کسی دور میں پیپلز پارٹی کے وزیر تھے، پی ٹی آئی کی حکومت آئی تو وہ پی ٹی آئی کے وزیر تھے، میں آپ کو نام گنوا سکتا ہوں۔ آج کوئی نئی حکومت آ رہی ہے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے لوگ ہوں گے، تو ان کی بات کرنا نہ تو ان کے ان کے منشور بڑے بڑے ہوتے ہیں، عملی طور پر کارکردگی نہیں ہوتی، ان کے منشور بھی ایک جیسے ہیں اور کارکردگی بھی ایک جیسی ہے، تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ مجھے تو یہ بالکل عجیب نہیں لگا کہ بھئی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جہاں تک خان صاحب کی آپ بات کر رہے ہیں، تو خان صاحب نے بھی جب ان کی حکومت آئی تھی وہ ڈیلیور تو نہیں کر سکے، بری طرح وہ چیزیں ناکام ہوئیں، اور انہی لوگوں کو انہوں نے اپنی حکومت کا حصہ بنا لیا جو پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے اور ہر جگہ سے آئے تھے، اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ڈیلیور نہیں کر پائیں گے چونکہ یہ چیز وہ ہے ہی نہیں جس کا وہ دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ابھی بھی اگر یہ آپس میں کہیں اکٹھے بھی بیٹھ جائیں تو ہمارے لیے کوئی یہ نئی بات نہیں ہے۔ سر مریم نواز صاحبہ کا نام کنفرم ہو گیا، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بن بھی گئی سی ایم، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پنجاب کی بھاگ دوڑ صحیح سنبھال پائیں گی؟ دیکھیں یہ ان کی پارٹی کا فیصلہ ہے، اور مریم نواز صاحبہ ہمارے لیے محترم ہے، خاتون ہیں، ان کی پارٹی نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا ہے، پھر انہوں نے اناؤنس کیا ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے تو ماضی میں تو ان کی حکومتیں نہیں ڈیلیور کر سکیں، اب وقت بتائے گا کہ یہ ان کی کارکردگی کیسی رہتی ہے۔ ہم خواتین پر اس طرح ان کی ذاتیات پر تو کوئی بات نہیں کرتے، لیکن اس منصب پر وہ آتی ہیں تو ان کی کارکردگی کا ضرور انالیسز کریں گے اور اس پر اپنا رد عمل ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ سر کیا سمجھتے ہیں، ابھی تک لوگ نا بکھلاہٹ کا شکار ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ حکومت کس کی بننے جا رہی ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ آپ کا ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بہت زیادہ مضبوط ہے اور آپ ترجمان ہیں ایک بہت بڑی سیاسی پارٹی کے، آپ کیا سمجھتے ہیں حکومت کس کی بننے جا رہی ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت بننے سے پہلے اس پر بڑے سارے داغ لگ گئے ہیں۔ یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا جو دبا ہے وہ ہے، اور لوگ جو ہیں اس چیز کو قبول نہیں کر رہے۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہو گیا، جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہو رہا ہے کسی سے پوشیدہ نہیں رہا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ سوال کہ کس کی بننے جا رہی ہے، یہ تو قبل از وقت ہے، لیکن یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ حکومت ڈیلیور نہیں کر سکے گی، ایک ناکام حکومت ہوگی،
کمزور حکومت ہوگی، فیک حکومت ہوگی، عوام اس کو تسلیم نہیں کریں گے. عوام جو ہیں وہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہیں، اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ ہم انشاءاللہ نکلیں گے اور اپنے حق کے لیے پرامن رہ کے ہر آئینی جو جدوجہد اور طریقہ ہے وہ اختیار کریں گے انشاءاللہ. ناظرین، کیسر شریف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. انہوں نے کہا کہ یہ حکومت جس کی بھی بنے وہ ڈیلیور نہیں ہو پائے گی، زیادہ دیر نہیں چل پائے گی، کیونکہ جو مینڈیٹ ہے وہ جو چوری ہوا ہے وہ عوام کا ہے، اور عوام کبھی بھی ان کے ساتھ نہیں چلے گی. کمنٹ سیکشن آپ کے پاس ہے، آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اپنے میزبان رانا نوید کو اجازت دیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ و ناصر.